بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز طلباء و طالبات، میں ڈاکٹر معراج الدین خان، اسسٹنٹ پروفیسر شعبہ اردو، کسان پی جی کالج بہرائچ، آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج میں ایک نہایت اہم ویڈیو بنانے جا رہا ہوں اور میں خدائے سخن میر تقی میر کا ویڈیو بناؤں گا۔ میر کا نام محمد تقی تھا اور تخلص میر تقی میر 1335-36 ہجری مطابق 1722-23 میں اکبر آباد آگرہ میں پیدا ہوئے اور میر کا انتقال 20 دسمبر 1810 میں لکھنؤ میں ہوا اور وہیں مدفون ہوئے۔ اور میر جو آگرہ سے لکھنؤ آئے تھے آصف الدولہ کی دعوت پر 1781 میں لکھنؤ آئے تھے، اور یہ حاتم کے شاگرد بقا سے میر کی ادبی چشمک رہی تھی، اور میر کی ہجویہ مثنوی ازدرنامہ اسی زمانے کی تخلیق ہے۔ میر سے متعلق سب سے بڑا کام شمس الرحمن فاروقی نے شعر شور انگیز لکھ کر کیا ہے۔ یہ 4 جلدوں میں ہے، اس پر ان کو سرسوتی سمان ملا تھا۔ اور میر دہلی میں 27 برس رہے اور انہوں نے نادر شاہ ابدالی کا حملہ جو ہے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور 29 برس 3 مہینہ لکھنؤ میں رہے، اور ان کا رنگ جو ہے اس میں درد ہے، رنگینی ہے، تغزل میں خاص کر مضمون آفرینی ہے، شوخی ہے، شیرینی ہے، واردات حسن و عشق ہے، اور ان کو غزل کا بادشاہ کہا جاتا ہے۔ اور میر تقی میر کو اردو شاعری کا خدائے سخن کہا جاتا ہے۔ ان کی شاعری کا اہم وصف قلبی واردات کا اظہار ہے۔ ان حسرتوں نے میر کو تو کچھ نہیں دیا، لیکن اردو شاعری کو ایک ایسا خزانہ دیا جو رہتی دنیا تک یادگار رہے گا۔ میر تقی میر اردو کے سب سے بڑے غزل گو شاعر ہیں۔ ان کی غزلوں میں تمام خصوصیات پائی جاتی ہیں جو غزل کے لیے ضروری قرار دی جاتی ہیں۔ میر کی غزل کو سمجھنے کے لیے میر کے عہد کا جائزہ لینا ضروری ہے۔ میر کے یہاں جو سوز و گداز پایا جاتا ہے وہ سماجی انتشار کا ہے۔ میر کے عہد میں مغلیہ حکومت کی سرحدیں ہل چکی تھیں، چونکہ ایسے موقع پر مقابلہ کرنے کی کوئی سماجی تحریک نہیں تھی، اس لیے ہر فرد نے سپر ڈال دی تھی، اور حالات نے ایسے ماحول کو پروان چڑھایا جس میں رنج و غم کی کیفیت پائی جاتی ہے، اور یہی وہ ماحول تھا جس نے میر کی غزلوں میں سوز و گداز بھر دیا، اس میں اس کے عناصر پیدا کر دیے۔ میر نے خاص طور پر اپنے آپ کو اس سوز و گداز میں ڈبو دیا تھا، چنانچہ انہوں نے جو کچھ دیکھا خلوص و صداقت کے ساتھ اپنے اشعار میں پیش کر دیا۔ اس کے علاوہ میر کے گھریلو حالات بھی کچھ ایسے تھے جنہوں نے میر کو غم پسند بنا دیا تھا۔ میر کی غزلوں میں تعیش پسندی اور ہوس نام کی کوئی چیز نہیں پائی جاتی ہے، بلکہ اس کی جگہ لطیف انسانی جذبات و کیفیات ملتے ہیں۔ انہوں نے انسانی احساسات کی نہایت کامیابی سے ترجمانی کی ہے، اور ان کی کامیابی کا اور ان کی بڑائی کا یہی راز ہے۔ ہمارے آگے تیرا جب کسی نے نام لیا، ہمارے آگے تیرا جب کسی نے نام لیا، دل ستم زدہ کو ہم نے تھام تھام لیا۔ بار بار اس کے در پر جاتا ہوں، بار بار اس کے در پر جاتا ہوں، حالت اب اضطراب کی سی ہے۔ پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، جانے نہ جانے گل نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے۔ عشق و عاشقی کی مختلف کیفیات و جذبات کی ترجمانی کے ساتھ میر کی غزل میں تصوف اور اس کے مختلف مسائل کی ترجمانی ملتی ہے۔ زمانے کی افراتفری اور انتشار نے انہیں حقیقت پسند بنا دیا تھا۔
میر کا جو نظریہ حیات ملتا ہے اس میں بے ثباتی کے مسائل کو شدت کے ساتھ محسوس کیا جا سکتا ہے۔ کہا میں نے کتنا ہے گل کو ثبات، کہا میں نے کتنا ہے گل کو ثبات، کلی نے یہ سن کر تبسم کیا۔ ہستی اپنی حباب کی سی ہے، ہستی اپنی حباب کی سی ہے، یہ نمائش سراب کی سی ہے، اور لے سانس بھی آہستہ کہ نازک یہ بہت کام، لے سانس بھی آہستہ کہ نازک یہ بہت کام، آفاق کی اس کارگاہ شیشہ گری میں، اور آفاق کی منزل سے گیا کون سلامت، آفاق کی منزل سے گیا کون سلامت، اسباب لوٹا راہ میں یا ہر سفری کا۔ میر کا سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ انہوں نے اردو غزل کو زندگی سے قریب کیا اور صداقت و خلوص کے عناصر پیدا کیے۔ میر کی غزلوں میں جو ایک میٹھے میٹھے درد کا احساس ہوتا ہے وہ غزل کی طبیعت اور مزاج سے مناسبت رکھتا ہے۔ انہوں نے غزل کو حقیقت سے ہمکنار کیا اور اس میں سود و گزاج کی بجلیاں بھر دیں۔ میر ایک حساس شاعر ہے جس نے ساری مصیبتوں کو جھیلنے کے باوجود بھی ہمت نہیں ہاری۔ وہ زمانے کی بگڑی ہوئی حالت دیکھ کر اس قدر مجبور ہوئے کہ سرہانے میر کے آہستہ بولو، سرہانے میر کے آہستہ بولو، ابھی ٹک روتے روتے سو گیا ہے۔ انہی ساری خصوصیات کو مد نظر رکھتے ہوئے غالب جیسا شاعر بھی یہ کہنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ ریختہ کہ تم ہی استاد نہیں ہو غالب، ریختہ کہ تم ہی استاد نہیں ہو غالب، سنتے ہیں اگلے زمانے میں کوئی میر بھی تھا، نہ ہوا پر نہ ہوا میر کا انداز نصیب، نہ ہوا پر نہ ہوا میر کا انداز نصیب، ذوق یاروں نے بہت زور غزل میں مارا۔ جب کسی نے کہا کہ فارسی شعراء میں فردوسی، انوری، سعدی دنیائے سخن کے پیغمبر ہیں تو فوراً تاریخ اردو کے اوراق کھل گئے اور آواز آئی کہ اس طرح اردو ادب بھی اپنا ایک خدا رکھتی ہے اور وہ میر کہلاتا ہے۔ حسرت اپنے خیال کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ شعر تو میرے بھی ہیں پردرد اے حسرت، شعر تو میرے بھی پردرد ہیں اے حسرت، میر کا شیوۂ گفتار کہاں سے لاؤں۔ میر نے یقین کے ساتھ کہا کہ باتیں ہماری یاد رہیں پھر باتیں ایسی نہ سنیے گا، باتیں ہماری یاد رہیں پھر باتیں ایسی نہ سنیے گا، پڑھتے کسی کو سنیے گا تو دیر تک سر دھنیے گا۔ اور میر کے فن میں غنائیت، موسیقیت اور ترنم ہے اور الفاظ کی تکرار ہے۔ اب کے جنوں میں فاصلہ شاید کچھ رہے، اب کے جنوں میں فاصلہ شاید کچھ رہے، دامن کے چاک اور گریباں کے چاک میں۔ میر کے ہاں عشق ایک ایسی آگ کے مانند ہے جو ان کی ہڈیوں تک کو جلا دیتی ہے۔ زندگی بسر کرنے کا جو حوصلہ اور غموں میں مسکرانے کا جو پروقار انداز ہمیں میر کے ہاں ملتا ہے کہیں اور نہیں ملتا۔ ان کے یہاں خودداری اور سنجیدگی کے ساتھ مصیبت سے لڑنے کا حوصلہ موجود ہے۔ میرے سلیقے سے میری نبھی محبت میں، میرے سلیقے سے میری نبھی محبت میں، تمام عمر میں ناکامیوں سے کام لیا۔ میر کی شاعری میں مجازی محبت کے ساتھ ساتھ حقیقی محبت کے جلوے بھی نظر آتے ہیں۔ ان کو کائنات کے ہر ذرے میں خدا کا جلوہ نظر آتا ہے۔ میر کے یہاں زندگی بسر کرنے کا جو سلیقہ ہمیں نظر آتا ہے وہ واقعی حیران کن ہے۔ انتہائی غم کے باوجود زندگی سے گھبراتے نہیں۔ مت سہل ہمیں جانو پھرنا ہے فلک برسوں، مت سہل ہمیں جانو پھرنا ہے فلک برسوں، تب خاک کے پردے سے انسان نکلتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اتنی ہماری گفتگو آج کی نہایت کارآمد ثابت ہوگی اور آپ اس کو نوٹ کر لیں۔ بہت بہت شکریہ۔